اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين۔ تمام علماء مشائخ اور دینی و مذہبی روحانی شخصیات اور آج کی اس محفل پاک میں موجود معزز مہمانان گرامی، ثنا خوان حضرات، خصوصاً بالخصوص صدر محفل رونق محفل جناب محمود میاں برکاتی دامت برکات عالیہ، اور آپ تمام عاشقان رسول کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی بفیضان کرم بفیضان نظر صاحب عرس الحاج قبلہ عمر میاں برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس برکاتی مسجد برکاتی نگر حیدرآباد میں آپ ہم سب الحمدللہ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے طفیل آپ کو، مجھے، ہم تمام کو صاحب عرس قبلہ الحاج بابا عمر میاں برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مزید فیضیاب فرمائے۔ جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اپنے بیان میں ارشاد فرمایا کہ یہ نام کی برکت ہے اور یہ حقیقت ہے۔ میں صرف 1 منٹ لوں گا اس پر کہ یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ والوں کا نام جہاں لیا جاتا ہے وہاں برکت ہو ہی جاتی ہے۔ اور کئی علماء، خود میرے استاذ محترم شیخ الحدیث قبلہ مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری مدظ اللہ العلی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی بزرگوں کے نام اور کئی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے نام کو لکھ کر کسی بیمار کو پلا دیا جائے تو اسے شفا ہو جاتی ہے، اور کئی ایسے نام ہیں بخدا، میں نے مفتی صاحب کی زبانی یہ سنا ہے، کئی ایسے نام ہیں ان کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ اللہ والوں کے نام کی برکت کتنی ہے۔ کئی ایسے نام ہیں کہ اگر جلتی ہوئی آگ میں اس نام کو لکھ کر ڈال دیا جائے تو آگ بھی بجھ جایا کرتی ہے۔ تو اندازہ لگا لیجئے جب اللہ والوں کے نام کتنی برکت ہے تو اللہ والوں کی شان کیا ہوگی۔ تو یہ عرس پاک کی محفلوں کو سجانا، یہاں پر آنا، شامل ہونا کہ ہماری اوقات نہیں ہے، نہ سجانا ہماری طاقت ہے، نہ آنا ہماری طاقت ہے۔ بس ایک جملے میں بات مکمل کروں گا کہ اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جس کو بات سمجھ آئیے اونچا کہیے سبحان اللہ۔ میں شکر گزار ہوں قبلہ صدر محفل رونق محفل اور مجھ سے بڑی محبت الفت شفقت رکھنے والی ہستی، ان کی شفقت اور محبتیں آپ سب سے ہی ہیں، ہر شخص یہ جانتا ہے، لیکن مجھے بھی اپنے دعاؤں سے اپنی شفقتوں سے نوازا ہوا ہے، اور یہ اللہ والوں کی دعائیں ہیں اور یہ ان کی دعا ہے اور ان کا فیضان ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی شفقت ہے جو آج میں یہاں پر موجود ہوں۔ قبلہ محمود میاں برکاتی دامت برکات عالیہ کا شکر گزار ہوں، ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے الحمدللہ اس خوبصورت عرس پاک کی محفل کو انعقاد کیا اور میری آپ کی ہم تمام کی حاضری ہوئی۔ میرے ساتھ ہمارے عبد الرحیم قادری اتاری برکاتی الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں، جو کہ یہ بھی سکھڑ سے آئے ہیں اور قبلہ کے بھانجے بھی ہیں، اور
میرے لیے الحمدللہ یہ سعادت ہے کہ مجھے اس گھرانے سے اس طرح نسبت بھی حاصل ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صاحب عرس کا فیض عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ مجھے جو وقت ملا ہے انتظامیہ کی طرف سے اس میں رہتے ہوئے اپنی عقیدت پیش کر کے آپ سے اجازت کا طلبگار رہوں گا، اور کوشش یہ کروں گا کہ جو حضرت کی طرف سے مجھے حکم نامہ ہے فرمائشی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل کروں۔ ایک مرتبہ محبت و شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بلند آواز سے مل کر پیش فرما لیں۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو غیر کم کیا قدموں میں جو غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ حضور کے تلووں کی بات ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اب برادر اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا۔ حضور تو نالین شریف پہن کر تشریف لے گئے نا۔ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، دیکھا نہیں ہے، تلوے دیکھے نہیں ہیں۔ برادر اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ بڑا ہی پتے کا شعر، چور حاکم سے چھپا کرتے گئے، یہاں اس کا خلاف، ارے تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ تیرے ٹکڑا کر بنا ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آقا
جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو بولیں بولیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صاحب عرس کس مبارک محفل میں الحمدللہ ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں, تو کیوں نہ آقا پر درود پڑھ کے دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں مانگ لیں. سبحان اللہ. مجھے حضرت کی طرف سے حکم ملا ہے اور میری نیت بھی یہی تھی کہ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کلام سے آغاز کروں گا. تو انشاءاللہ بہت پہلے یہ کلام پڑھا کرتے تھے, اب وہ ماحول نہیں ملتا, لیکن الحمدللہ یہ برکت ہے برکاتی نگر کی. تو انشاءاللہ تعالی میں پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ. آئیے مل کر, مجھے ماحول بھی ایسا ملا ہوا ہے اور الحمدللہ حضرت بھی تشریف فرما ہے. آپ عاشقان رسول عاشق اعلیٰ حضرت ہیں, اور جو عاشق رضا ہو اس کا یہاں بھی اور وہاں بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ. تو اب آپ کی آواز سے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے کلام کو کس قدر ذوق سے سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی آواز سے پتہ لگنا چاہیے. کلام ایسا انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے. زہیزتوں اطلاع محمد, اس میں بار بار درود پڑھیں گے انشاءاللہ. زہیزتوں اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. زہیزتوں اطلاع محمد کے ہے عرش زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں درو دیوار گواہ ہو جائے. مولا اس وقت تیرے بندے تیرے محبوب پر جھوم جھوم کر درود پڑھ رہے تھے. مل کر بلند آواز سے کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہ مزید آپ کی آوازوں میں آپ کے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما دے گا. اونچی آواز سے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ اور اونچا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مقام عرش کا فلک عرش کا فلک پیش کا اور ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وسلم. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے کون چاہتا ہے؟ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم ارے خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کہہ دو سبحان اللہ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے عصا مبارک کی بات ہو رہی ہے. سنیے سنیے اس کی مثال میرے آقا علیہ السلام کے عصا مبارک سے دی گئی اور حضور کی شان کو بیان کیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کی معاذ اللہ گستاخی ہے, نہیں نہیں, یہاں تو شان میرے آقا کی بیان ہو رہی ہے. امام نے کہا عصا کلیم اژدہائے غضب تھا. جس کو سمجھ آئیے بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں عصا کلیم اژدہائے غضب تھا. ارے گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دو سبحان اللہ. بار بار کیوں کہا جاتا ہے کہ حضور سے مانگو, حضور سے مانگو, حضور سے مانگو, جبکہ دعائیں قبول کرنے والا تو رب العالمین ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دوں گا. کیا بار بار کیوں کہا جاتا ہے حضور سے مانگو, حضور سے مانگو کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے امام نے اس بات کا جواب دیا. کہتے ہیں کیا خوب کہتے ہیں, ہاں اجابت نے جھک کر ہائے 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 ایجاب کہتے ہیں قبول کو. کسی کا نکاح ہوتا ہے تو ایجاب و قبول ہے نا. ہائے ہائے کہتے سنیے کیا کہا امام نے, ایجابت نے جھک کر گلے سے جھک کر گلے سے لگایا. الفاظ پر غور تو کرے. ایجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. بہت گہرا شعر. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. ارے دلہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
وسلم آدم نصح جاری ہو میری زبان پر صاحب اس کے صدقے ہر شخص مانگ لے دم نصح جاری ہو میری زبان پر دم نصح جاری ہو میری زبان پر محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، جہاں امام نے لکھ دیا ختم بات. علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں انشاءاللہ اس میں ایڈ کر رہا ہوں، جو کہ جب یہ علامہ اقبال نے کلام پڑھانا تو اس وقت بے ساختہ لکھا، مجھے اچانک یاد آ گیا. کہتے ہیں اپنے عشق کی بات ہے، ان کا اپنا انداز ہے. کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دو دفعے کیا آتشیں. بہت گہرا شعر ہے، جہاں اقبال کا عشق چڑھ کے بولتا ہے تو پھر ایسے بولتا ہے تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتشیں لگائے خدا بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. رضا ان سے اب وجد کرتے گزریے. رضا ان سے اب وجد کرتے گزریے. حیرات سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم. یہ کلام بڑا پسند تھا اور مجھے بتایا گیا انتظامی کی طرف سے، اور ان کی نسبت سے مجھے بھی بڑا پسند ہے. میں اکثر تنہائی میں اس کو گنگناتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے، آئیے مل کر پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. تمنا ہے نا، جی جی. دو قدم آگے آ جائیں تو پیچھے آنے والے جو مزید عاشقان رسول ہیں ان کو جگہ مل سکے. اپنی جگہ سے دو قدم آگے تشریف لے آئے. میری آواز کو آپ مائک سے سن رہے ہیں، آپ کی آواز مزید سن سکیں. آئیے محبت سے مل کر اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. میں نے اپنی آواز کو اپنے سر کو اونچا کیا ہے، آپ بھی کہیے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اٹھا دو
دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے تصور میں تیرے یا رسول اللہ تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو انہیں آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے انہیں آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبان نظر آئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ سب مل کر مانگ لیں نہ جانے کس پر کرم ہو جائے اسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ اسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ اللہ میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ ہاں یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب گئے مدت سے رخ پر نور سے پردہ ہٹا دو یا رسول اللہ رخ پر نور سے پردہ ہٹا دو یا رسول اللہ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں جس کو یقین ہے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگ لو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ دو پردہ دکھا دو چہرہ کون سا چہرہ کیسا چہرہ کون سا چہرہ کیسا چہرہ میرے امام نے لکھا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی فخر کے ساتھ کہیے نا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کرم و بدنی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدنی کا نکلا ہمارا نبی حسن یوسف زندگی غلامی میں ارے تم نے دیکھا سلیخا ہمارا نبی اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ
چہرہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی گئی یہ آنکھیں ارے دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے ہائے 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 کہہ دو سبحان اللہ اور موبائل سے سیلفیاں بنا بنا کر اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند پیغام دیتے ہیں مکے مدینے جاتے ہیں وہاں بھی موبائل سے سیلفیوں میں لگے رہتے ہیں نہ کیا کرو ایسا حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں تصویر بنا کر ڈیلیٹ کر دینے کا کیا فائدہ تصور بناؤ سبحان اللہ جو آنکھ بند کرو تو مدینے پہنچ جاؤ تصور جب جمتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہاں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کیسا کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ کھینچ دی ہے آج تصویر یار آنکھوں میں جام محبت جو آپ نے ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ محل کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ انہی کی بو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں سنیے گا انہی کا چمن ہے انہی کی وہ مایا سمندر انہی کا جلوہ چمن ہے ارے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ دو سبحان اللہ اونچا کہو نا یہ آپ کی میری بات نہیں ہو رہی ہمارے آقا کی بات ہو رہی ہے کہہ دو سبحان اللہ سیاہ لباس دنیا دار کا لباس کالا ہوتا ہے کوئی کورٹ کا جج ہے وکیل ہے تو کون سا لباس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کالا کوئی وزیر جب حلف لیتا ہے تو کون سا لباس ہوتا ہے کالا سنیے گا اب اعلیٰ حضرت نے کہاں سے کہاں پہنچایا کہتے ہیں سیاہ لباس وہ سب پوشان عرش بالا ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا ارے یہ فیض جناب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا
دو چہرہ ہائے ہائے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ میرے بابا عمر میاں برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پسند بھی کیسی پسند ہے۔ سبحان اللہ سوچ رہا ہوں کون سا پڑھوں کون سا چھوڑوں شعر۔ اعلیٰ حضرت کا کلام جب شروع کیا جائے نا تو پڑھنے والا سوچتا رہتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک شعر۔ یعنی ہم اگر حضور کے لبھائے مبارک حضور کے ہونٹ مبارک کی تعریف کریں گے نا تو اپنی زبان میں زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ دیں گے کہ حضور کے ہونٹ مبارک جیسے کسی کے ہونٹ نہیں ہے، ختم ہو گئی بات، آخری بات، اس کے بعد تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک حضور کے ہونٹ مبارک کی بات کی اور کیا خوب کی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ گل ہے لبے توجہ یہاں رکھیے گا، تفصیل کا وقت نہیں، میں اشارتاً سمجھاؤں گا۔ وہ گل ہے لبے گائے نازک کے ہزاروں پھول جن سے بلبل جو ہوتا ہے وہ کبھی باغ میں جائے تو گلاب کو تلاش کر کے گلاب پر بیٹھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے شعر سنیے۔ وہ گل ہے لبے گائے نازک کے ہزاروں چڑھتے پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل اونچا کہو یا گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، ارے یہ دیکھے گلشن گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا۔ یہاں اعلیٰ حضرت کی عاجزی اور حضور کا عشق دیکھ حضور سے عشق دیکھیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی آمین نہ کوئی آور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اور خدا کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر۔ ایک پرچہ یا ایک فائل نہیں ہے، پورے کا پورا دفتر کھلا ہوا ہے۔ اللہ خدا ہے بس پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بیٹا عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر۔ سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں، زور
سوا سے سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس کا لاج بھی رکھنا تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بیٹا عذاب میں ہے دکھا دو چہرہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہو گیا تو پھر امام نے لکھا کیا کہا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور ہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت عطا کر دی کیا حضور کے ہاتھوں میں جنت نظر آ رہی ہے بولو نہیں جنت حضور کے ہاتھوں میں نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ نے جنت کی چابیاں حضور کے ہاتھوں میں دے دی ہیں اس لیے امام نے لکھا کیا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے بتاؤ مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم ارے اونچا بولو سبحان اللہ حجت قائم ہو رہی ہے حجت کبھی دو دوست آپس میں چائے وائے پینے کے لیے جائیں ایک کہتا ہے نا یار چھوڑ دے میں پیسے دے دیتا ہوں سمجھا رہا ہوں آپ کو ایسا ہی ہوتا ہے نا کوئی حساب کتاب آپس میں نہیں ہوتا یاروں کی یاری میں حساب نہیں ہوتا حساب کرتے ہیں تو یاروں کی یاری باقی نہیں رہتی یہ حجت قائم ہو رہی ہے کہ کس صیغے میں قائم ہو رہی ہے اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے میں اشارت میں سمجھاؤں گا آپ کو اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا شعر سمجھ آ جائے گا کہتے ہیں امام کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا سمجھ گئے نا یہاں تک آگے بھی سنیے تو اور رضا سے حساب لینا نہیں ارے رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ چہرہ میرا ٹائم تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے میں انشاءاللہ دو کلام کے چند اشعار پڑھوں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا حضور اشرف ملت کہنا سبحان اللہ
میں برکاتی نگر میں برکاتی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے دل نے یہ کہا کہ یہ کلام ان کا لکھا ہوا حضور اشرف ملت کا ضرور پڑھنا چاہیے. میں انشاءاللہ چند اشعار پیش کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے گا اور مل کر پڑھیے گا. ٹھیک ہے. رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح نبھا رہے ہیں. توجہ. رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح نبھا رہے ہیں. جہان تاریک میں لبوں سے چراغ الفت جلا رہے ہیں. جہان تاریک میں لبوں سے چراغ الفت جلا رہے ہیں. جہان تاریک میں لبوں سے چراغ الفت جلا رہے ہیں. اب سنیے گا عاشقوں کا کلام ہے اور عاشق لوگ بیٹھے ہیں, اس لیے میں نے کلام سٹارٹ کیا ہے. سنیے گا کیا کہا کہنے والے نے. حضرت کو جگہ دے دے اور تھوڑا سا ذرا سائڈ ہو جا. یہ ریپیٹ لے ہاف کر دے. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح نبھا رہے ہیں. جہان تاریک میں لبوں سے چراغ الفت جلا رہے ہیں. چراغ تیرا ہے, نور تیرا, بدن بھی تیرا, لہو بھی تیرا. ہم نعرہ لگاتے ہیں نا, کیا لگاتے ہیں؟ لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. حضور اشرف ملت اس نعرے کو عملی طور پر بھی پیش کر رہے ہیں. کیا پیش کر رہے ہیں؟ سنیے. ہر چیز حاضر ہے حضور آپ کے لیے. کیا چراغ تیرا ہے, نور تیرا, بدن بھی تیرا, لہو بھی تیرا. یہ سب تیری ملکیت ہے آقا, کہ ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں. یہ سب تیری ملکیت ہے آقا, کہ ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں. کہ دو سبحان اللہ. اب پورے کا پورے کلام کے جو اشعار میں پڑھوں گا منتخب اشعار ہیں, سارے پڑھنے کا وقت نہیں ہے. سنیے گا اور توجہ کے ساتھ سنیے گا. میدان محشر کی بات ہوگی. کہاں کی توجہ نہیں ہے. میدان محشر کی بات ہوگی اور اسی بات پر ہی اشعار ہیں. اب اس میدان محشر کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اشعار کو سنیے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اور ایمان مزید نور والا ہو جائے گا. سنیے کیا کہا کہنے والے نے. کہتے ہیں جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں مدد کسی اور در سے مانگو. کون کہہ رہا ہے؟ بولو یار. کون کہہ رہا ہے؟ ہم کون؟ آدمی. ہم کون؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. الحمدللہ ہم اپنے باپ کے پیروکار ہیں. پتہ نہیں میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مدد کسی اور در سے مانگو. یہ نہیں فرمایا کہ مدد اللہ سے مانگو, یہ فرمایا
فرمایا مدد کسی اور در سے مانگو. آگے کیا کہا شاعر نے, سنیے. جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں مدد کسی اور در سے مانگو. کلیم عیسیٰ بھی میرے آقا تمہاری جانب ہی آ رہے ہیں. سبحان اللہ. کلیم عیسیٰ بھی میرے آقا تمہاری جانب ہی آ رہے ہیں. اب میدان محشر میں ہی اور کہتے ہیں میں دیر سے آ سکوں گا آقا گناہوں کی گٹھڑیاں لدی گن گن گن. اللہ کہتے ہیں میں دیر سے آ سکوں گا آقا گناہوں کی گٹھڑیاں لدی ہیں پر تیری رحمت کے آسرے پر قدم قدم بڑھتے جا رہے ہیں. پر تیری رحمت کے آسرے پر قدم قدم بڑھتے جا رہے ہیں. اب قدم بڑھتے گئے حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گئے ایک ہجوم لگا ہوا ہے. حضور شفاعت فرما رہے ہیں تو جنت میں جا, تو جنت میں جا, تو جنت میں جا, تو جنت میں جا. اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں میں بھی تو مجرم ہوں, سب کی شفاعت ہو رہی ہے, میں بھی مانگ لوں. اب کہتے ہیں یہ دو اشعار کو سن لیا نا, آج کی محفل میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے. اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں, کیا ہوگا ایسا اس میں, توجہ رکھیے گا. کہتے ہیں بروز محشر تمہارا مجرم تمہارے دامن میں آ کے چھپتا. بروز محشر تمہارا مجرم تمہارے دامن میں آ کے چھپتا. ہوا کیا مگر وہاں اولیاء جمع ہے جو سور سنے کے آ رہے ہیں. مگر وہاں بابا عمر جمع ہے جو سور سنے کے آ رہے ہیں. اب جہاں رش لگا ہوتا ہے بندہ ویسے ہی مایوس ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ابھی یہاں پر لنگر تقسیم ہو, یہاں تو بڑا اچھا نظام ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. کہیں لنگر تقسیم ہو, ٹوٹ پڑی ہوئی ہو, بھرمار لگی ہوئی ہو, تو بندہ کیا بولتا ہے, بہت ہے یار, آگے نہیں جاؤں, بڑی بھرمار لگی ہوئی ہے, بڑا رش, گھبرا جاتا ہے نا. تو یہ تو دنیاوی مثال دی ہے میں نے. میدان محشر کی بات ہو رہی ہے اور وہاں کوئی عام ہستیاں نہیں, اللہ کے ولی موجود ہیں. اب اس کے درمیان مجرم کی کیا اوقات ہے, کیا حیثیت ہے. مفتی صاحب نے بھی فرمایا نا کہ الحمدللہ نسبت پر ناز ہے. عدنان قادری نے کوئی کمال نہیں کیا, کمال میرے عطار کا ہے, کمال میرے غوث کا ہے. اور کیسا کمال ہے سنو. ارے یہاں تو بٹھایا ہے نا, میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ. پر کیسے بیڑا پار ہے, جب ہم ان کے بن کے رہیں گے. وہ تو ہمارے ہیں ہی, ہم ان کے بن کے رہیں گے. عملی طور پر بھی, صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا, صرف لنگر کھانے کھلانے سے کام نہیں چلے گا. انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے. یہ مسجد بنی ہوئی ہے, انشاءاللہ اس کو آباد بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اب سنیے گا, کہتے ہیں جب مجرم دیکھے اپنی حالت کو اور دیکھے اللہ کے ولیوں کو, اللہ کے دوستوں کو, تو پھر مایوس ہو گیا. اب کیا کام ہے میرا یہاں پر, میں تو بالکل زیرو سے بھی زیرو ہوں, میری کیا اوقات ہے, میں کیسے جاؤں آگے, مجھے ہمت ہی نہیں ہے. اب
شرمسار ہوتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، نظریں جھکاتے ہوئے وہیں پر کھڑا ہے۔ شاعر پورا منظر بیان کرتے اور کہتے ہیں مایوس کھڑا ہوا ہے۔ اب جب مایوس کھڑا ہوا ہے نا تو پھر جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ کرم کیسے ہوا؟ خدا کی قسم اس شعر کو اپنے دل میں بٹھا لیا نا، آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس شعر کو حاصل کلام نہیں ہے، حاصل محفل شعر ہے یہ، سنیے گا۔ کہتے ہیں میں سخت مایوس ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکارے اٹھے، سبحان اللہ سبحان یا غوث المدد 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 یا غوث المدد۔ میں سخت مایوس ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکارے اٹھے، کیا کہ میرے آقا میرے مریدوں کو جانے کب سے بھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا غوث کہ میرے نانا میرے مریدوں کو جانے کب سے بلا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کہ میرے نانا میرے مریدوں کو جانے کب سے بلا رہے ہیں۔ اتنا کچھ لکھ دیا حضور اشرف ملت نے، پھر کہتے ہیں عاجزی دیکھیں، کہتے ہیں تمہاری سرکار والا شاہ میں حروف اشرف کی آبرو کیا اوقات ہے میری بھی کیا اوقات ہے، میں تو اچھوں کی نقل کر رہا ہوں۔ تمہاری سرکار والا شاہ میں حروف اشرف کی آبرو کیا، ارے وہاں تو حسان نعت خواہ ہیں، رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں، وہاں تو حسان نعت خواہ ہیں، رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں، رضا کو سنا رہے ہیں، آپ بھی سنا دو، وہاں تو حسان نعت خواہ ہے، رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، وہاں تو حسان نعت خواہ ہے، رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں۔ صدر محفل قبلہ محمود میاں برکاتی دامت برکات معالیہ کا لکھا ہوا اپنا کلام جو کہ 26 فروری 2018 کو مدینہ شریف میں لکھا گیا۔ جب مجھے حکم فرمایا اس محفل پاک کے لیے ٹائم کا، تو مجھے یہ حکم بھی ملا کہ اس کلام کے چند اشعار ضرور سنائیے گا، تو آخر میں انشاءاللہ اس کے چند اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔
جو فرمائشیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہو اور آپ کی زیارت ہوئی تو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے اور انشاءاللہ مل کر حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں گے۔ میں اس کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دریشاں پہ جاؤں یہ جی چاہتا ہے، کس کس کا جی چاہتا ہے؟ آئے ہائے 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 ہائے، وہ عاشق نہیں جس کا جینا چاہے، جس دل میں حضور کی محبت نہیں وہ دھڑکنا ہی بند کر دے، اس سے موت اچھی ہے۔ آئیے محبت سے مل کر حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کر دیں، محبت سے سب پڑھیے۔ دریشاں پہ جاؤں یہ جی چاہتا ہے، دریشاں پہ جاؤں یہ جی چاہتا ہے تو واپس نہ آؤں، یہ جی چاہتا ہے، دریشاں پہ جاؤں یہ جی چاہتا ہے تو واپس نہ آؤں، یہ جی چاہتا مدینے میں موت آئے مجھ کو الہی، مدینے میں موت آئے مجھ کو الہی، مجھ کو الہی وہیں پہ جگہ پاؤں، یہ جی چاہتا ہے، وہیں پہ جگہ پاؤں، یہ جی چاہتا ہے، میرے شاہ پہ جاؤں یہ جی چاہتا ہے۔ بگے آب بارا جو گنبد سے اڑ کے، بڑا گہرا شعر ہے اور میں نے جب کلام پڑھا تو مجھے یہ شعر بڑا اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لکھنے کے صدقے تو ان پر بھی اور ہم پر بھی ایسا ہی کرم فرما دے۔ کیا کہا کہتے ہیں بگے آب بارا جو گنبد سے اڑ کے، بہے آب بارا جو گنبد سے اڑ کے، گنبد سے اڑ کے میں اس میں نہاؤں، یہ جی چاہتا ہے، میں اس میں نہاؤں، یہ جی چاہتا ہے، میرے شاہ پہ جاؤں یہ جی چاہتا ہے۔ درودوں کی نغمے شب و روز سے آقا، درودوں کی نغمے شب و روز سے آقا، شب و روز سے آقا، لبوں پہ سجاؤں یہ جی چاہتا ہے، لبوں پہ سجاؤں یہ جی چاہتا ہے، در شاہ پہ جاؤں یہ جی چاہتا ہے۔ اپنے
اپنے عشق کی بات ہے۔ قبلہ محمود میاں برکاتی دامت برکات معالیہ نے یہ عشق کی بات اپنے انداز میں لکھی اور کہتے ہیں یہ مانے تم محمود رب مان جائے، وہی بات اللہ کو منانا تو پہلے اس کے حبیب کو من، کیونکہ محبوب ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، ہر ایک کی بات بندہ ٹال دیتا ہے لیکن محبوب کی بات نہیں ٹالی جاتی۔ ایسا ہی ہے نا؟ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مقطع پڑھ رہا ہوں اس کلام کا اور حضرت تشریف لے آئے ہیں، تو سنیے گا، انہوں نے لکھا اور میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ مانے تو محمود رب مان جائے، یہ مانے تو محمود رب مان جائے، رب مان جائے، بس انہی کو مناؤ، یہ جی چاہتا ہے، انہی کو مناؤ، یہ جی چاہتا ہے، بس انہی کو مناؤ، یہ جی چاہتا ہے، انہی کو مناؤ، یہ جی چاہتا ہے۔ وہ کھجوروں کے سائے، وہ ٹھنڈی ہوا، حضرت کے لکھنے پر مجھے ایک شعر یاد آیا، وہ کھجوروں کے سائے، وہ ٹھنڈی ہوا، وہ سکون آفرین روح پرور فضا، آخری شعر عاشقانہ شعر، وہ کھجوروں کے سائے، وہ ٹھنڈی ہوا، وہ سکون آفرین روح پرور فضا، کاش بہزاد ہم کو ملے مستقل، ایک آدھ گھنٹے، ایک آدھ دن، ایک آدھ مہینے کے لیے نہیں، کاش بہزاد ہم کو ملے مستقل، تو زندگانی کی محنت ٹھکانے لگے، دریشاں پہ جاؤں، یہ جی چاہتا ہے، تو واپس نہ آؤں، یہ جی چاہتا ہے۔ میں نعتیں سناؤں، یہ جی چاہتا ہے، یہاں سے نہ جاؤں، یہ جی چاہتا ہے۔ اب انشاءاللہ صاحب عرس حضرت بابا محمد عمر قادری برکاتی اولاد رسولی قدسرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں منقبت پیش کرتا ہوں، جو کہ میرے والد محترم محمد محمود میاں قادری برکاتی دامت برکات عالیہ نے لکھی ہے۔ مل کر اس منقبت میں باواز بلند شامل ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا۔ یہ دیکھو عرس ہے کس کا، میرے بابا عمر کا ہے، یہ دیکھو عرس ہے کس کا، میرے بابا عمر کا ہے،
جسے دیکھو وہی شیدا میرے بابا عمر کا ہے، جسے دیکھو وہی شیدا میرے بابا عمر کا ہے۔ تصور میں ہمیشہ مرشد کامل کے گم رہنا، تصور میں ہمیشہ مرشد کامل کے گم رہنا۔ یہ عالم عشق کا کیسا میرے بابا عمر کا ہے، عالم عشق کا کیسا میرے بابا عمر کا ہے، جسے دیکھو وہی شیدا میرے بابا عمر کا ہے۔ بریلی اور مارہرا کہ دونوں گنبدوں جیسا، کہیے سبحان اللہ، ذرا باواز بلند بھی کہہ دیجئے۔ بریلی اور مارہرا کہ دونوں گنبدوں جیسا، یہ گنبد کس قدر پیارا میرے بابا عمر کا ہے، گنبد کس قدر پیارا میرے بابا عمر کا ہے، جسے دیکھو وہی شیدا میرے بابا عمر کا ہے۔ تیرا نام مبارک سن کے نجدی بھاگ جاتے ہیں، تیرا نام مبارک سن کے نجدی بھاگ جاتے ہیں، کہ نام حضرت عمر والا میرے بابا عمر کا ہے، کہ نام حضرت عمر والا میرے بابا عمر کا ہے، جسے دیکھو وہی شیدا میرے بابا عمر کا ہے۔ مجھے چھیڑو نہ میرے دشمنوں اتنا بتا دو میں، مجھے چھیڑو نہ میرے دشمنوں اتنا بتا دو میں، کہ میرے سر پہ بھی سایہ میرے بابا عمر کا ہے، کہ میرے سر پہ بھی سایہ میرے بابا عمر کا ہے، جسے دیکھو وہی شیدا میرے بابا عمر کا ہے۔ میں ان کے روح صحبہ پر نچھاور جان و دل کر دوں، میں ان کے روح صحبہ پر نچھاور جان و دل کر دوں، کہ چہرہ کس قدر پیارا میرے بابا عمر کا ہے، چہرہ کس قدر پیارا میرے بابا عمر کا ہے، جسے دیکھو وہی شیدا میرے بابا عمر کا ہے۔ جو مجھ کو ختم بخشا ہے وہی محمود پڑھتا ہوں، جو مجھ کو ختم بخشا ہے وہی محمود پڑھتا ہوں، یہ فیضان نظر سارا میرے بابا عمر کا ہے، یہ فیضان نظر سارا میرے بابا عمر کا ہے، جسے دیکھو وہی شیدا میرے بابا عمر کا ہے، یہ
دیکھو عرس ہے کس کا، میرے بابا عمر کا ہے، جسے دیکھو وہی شیطان، میرے بابا عمر کا ہے۔ وفا کے پھول چڑھانے کے لیے آئے ہیں، وفا کے پھول چڑھانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے بابا کو منانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے بابا کو منانے کے لیے آئے ہیں، تمہارے در سے نہ جانے کے لیے آئے ہیں، تمہارے در سے نہ جانے کے لیے آئے ہیں، کہ راز عشق کا پانے کے لیے آئے ہیں، کہ راز عشق کا پانے کے لیے آئے ہیں، لیکن معراج عبادت کی تمنا دل میں جبھی کو در پہ جھکانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے بابا کو منانے کے لیے آئے، کرم ہو ان پہ بھی بابا عمر تمہارے گدا، کرم ہو ان پہ بھی بابا عمر تمہارے گدا، یہ بگڑا وقت بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے بابا کو منانے کے لیے آئے ہیں، قبول حاضری کر لیجئے بہر گنج شکر، ہم حال دل کا سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم حال دل کا سنانے کے لیے آئے ہیں، بس ایک تجھ پہ نہیں فیض اور عطا محمود، بس ایک تجھ پہ نہیں فیض اور عطا محمود، میرے بابا تو زمانے کے لیے آئے، میرے بابا تو زمانے کے لیے آئے گے، میرے بابا تو زمانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے بابا کو منانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے بابا کو منانے کے لیے آئے ہیں، بابا عمر کی چادر، 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 دلہن کی طرح سج کر بابا عمر کی چادر ہے کس قدر معطر، بابا عمر کی چادر ہے عاشقوں کو محور، بابا عمر کی چادر ہے عاشقوں کو محور، بابا عمر کی چادر اور نجدیوں پہ خنجر، بابا عمر کی چادر اور نجدیوں پہ خنجر، بابا عمر کی چادر، دن عرس کا
دیکھو ہر شخص جھومتا ہے، حامی ہے جس نے آ کر بابا عمر کی چادر، بابا عمر کی چادر، بابا عمر کی چادر، ہو ختم اس کے جادو بھاگے پلید سارے، ہو ختم اس کے جادو بھاگے پلید سارے، رکھ لے جو اپنے سر پر بابا عمر کی چادر، بابا عمر کی چادر، بابا عمر کی چادر، تیار کر کے میت محمود قادری کی، تیار کر کے میت محمود قادری کی، رکھ دینا تم کفن پر بابا عمر کی چادر، رکھ دینا تم کفن پر بابا عمر کی چادر، بابا عمر کی چادر، بابا عمر کی چادر، بابا عمر کی چادر، بابا عمر کی چادر۔ داؤد برکاتی بھائی اذان عشاء دیجیے، اور پانچوں خادمین جو پانچوں صفوں میں دونوں طرف موجود ہیں وہ عشاء کی جماعت وہیں پڑھیں گے، پانچوں بزم کے خادمین پانچ اس طرف اور پانچ اس طرف جو مقرر کیے گئے ہیں، کرسیاں ہٹا لیجئے، یہ والی اذان ہوگی اور جماعت عشاء ہوگی، آپ پانچوں کو اس طرف والے اور پانچ اس طرف والے آپ کو نماز عشاء یہیں پڑھنی ہے، آپ کو شاپرز دے دیے جائیں گے لنگر کے، پھر آپ کو یہاں لنگر تقسیم کرنا ہے ان صفوں میں، بقایا جو خادمین باہر ہوں وہ باہر کی صفوں میں اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیں، ایک ساتھی اس طرف اور ایک ساتھی اس طرف نماز پڑھے، وہاں ان کو شاپرز پہنچا دیے جائیں گے، وہ صف میں شاپرز تقسیم کرنے ہیں، صفے بنا لیجئے، نماز کی طرح صفے بنا لیجئے۔ کرتے رہتے ہیں، ہر جمعے کو کرتے ہیں، شریف میں فیضان بابا کا ہے، پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ اپنی عقیدت کا اظہار صبح فجر کے بعد وہاں جا کر کیا، الحمدللہ۔ یہ ہمارا بھی خواتین صاحب عرض کا خواتین، میں نے میرا مرشد چاہا اچیا یہ سندائی ہوں، اپنے مرشدوں کا تذکرہ کیا کرتے رہا۔ ہمارے آقا حضرت نے فرمایا کیسے آقا ہوں گا بندہ ہوں گا، بول بالے میری سرکار، سبحان اللہ، ہو گئی غزل میری پڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی غزل ارغال احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، سبحان اللہ۔ تو یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، یہ ہماری مٹھی میں ہے، جو نعمت ہمیں ملی پیر کی صورت میں ملی، محسن انسانیت کی صورت میں ملی، اس کا چرچا کرو، قرآن فرماتا ہے اس کا چرچا کرو، چرچا کرو، چرچا کرو، ہے نا؟ ہوتا تو یہ جس کا کھاؤ اس کا کھاؤ، انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا، ایمان دیا، کیا دیا؟ ان کے در سے ایمان ملتا ہے، ایمان پر ثابت قدمی ملتی ہے، یہ معافرے لگانے، خود میں جانے، مزارات پر جانے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اب دنیا کے اندر میڈیا کا دور ہے، ایمان چھیننے کے ڈاکو جگہ جگہ ہر حلیے میں موجود ہے، ایک ہی راستہ ہے، پیروں کے قدم پکڑ لے، ان کے آستانوں کو پکڑ لے، ان کے مزارات کو پکڑ لے، بس ان کی جب نظریں خاص ہم پر پڑے گی نا تو کوئی کچھ بھی کر لے کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس کو ذہن کر دیا، مجھے کیا ذہن کریں گے، میرے زبر موصول ہو رہا ایک مرتبہ سے میں نے اس کا اظہار کیا، سبحان اللہ، یہ کرم کی بات ہے، سب کرم کی بات ہے، باقی باقی کا قرضہ بشریت انسانیت سب آتا جاتا رہتا ہے، زندگی نام رکھ دیا اس نے، موت کا انتظار ہے دنیا،
ہر وقت لمبے اللہ کے بولائے ایمان خیریت سے بولائے مطلب تھوڑی ہے میرے جنازے پہ رونے والوں پڑے رکے ہو اور دیکھو بابا کا آخری دیدار ہو رہا تھا اگر شرابت بتا دو بابا کا آخری دیدار ہو رہا تھا تو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا بابا کا سانس منہ بند تھا میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا وہ واپس کو نہیں آ گئی قوم ویروی سے لے گئے تھے ہم نے غسل کفن پہنا کر سلا تو نہیں دیا روک دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے ہاتھ رکھا مجھے حکم ہوا بس دیکھ لیا ہم زندہ ناک پڑی جا رہے تھے اس وقت آخری دیدار کے وقت دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں مولا کس چیز کی کمی ہے تیری گلی میں صبح دنیا وہاں چلتی ہے سبحان اللہ بڑے بڑے تاجر آتے ہیں سر جھکا کر ہمارے برکتی فاؤنڈیشن کے چیئرمین عارف برکتی بھی تشریف لائے ان کو بھی ہم ویلکم ہماری سندھی میں کہتے ہیں ارے میری مادری زبان ہے لیکن میں یہاں رہتا ہوں ہماری سندھی میں کہتے ہیں میمنی بتاؤں گا میمنی کیا بولتے ہیں ہمارے سندھی میں بولتے ہیں بھلی کرے آئے ہو بھلی کرے آئے اور پنجاب میں جاؤ تو وہاں بولتے ہیں جی آیا ہوں اور ہماری میمنی زبان میں بولتے ہیں اچھو اچھو بھلے آ گیا ہاں کرے یہ بھی مہمان کون بہت اچھی کو مومن سے مہمان ہوئی ہے تو یہ بزرگوں کا فیض ہے کہ مہمان قوم پر ان کو بھی اللہ والوں نے مسلمان کیا ہمارے آباؤ کو ہندو تھے تو صاحب عرف نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت ایک اللہ تعالیٰ لا شریک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے رہے دنیا کو لبے کرتے کیا تو ہم صاحب عرف کے سارے ثواب کے لیے میرے دل کی تمنا ہے تو کافی عرصے سے میں نے محنت کی اس پر کہ ہماری اس مسجد میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے آتے ہیں اور آتے ہیں سبحان اللہ بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں یہاں کے انتظامات نہیں سبحان اللہ کہتے ہیں تو کافی دنوں سے میری بھی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی یہاں سے نکلے دیکھو ایک انگور یہ انگور کی یہ نالی میں گر جائے نا اس پر آپ پانچوں کی پانچیاں ڈال کے پانی کی یہ پاک نہیں ہوگی اس انگوٹھی کو باہر نکالے اور ایک مکہ ڈال کے پاک ہو جائے گی تو باہر نکلنا پڑتا ہے حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے تو سفر یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے صحابہ کرام سے چلا ہے دیکھا جائے تو روز رسول سے چلا ہے انبیاء علیہ السلام نے بھی سفر کیے تکالیف ادھر سے ادھر گئے اللہ ہمارے آقا بھی حجۃ الوداع میں پاک مدینہ میں خیمے لگے ہوئے تھے اب اپنے خیمے سے آرام نہیں کرتے تھے اپنے خیمے میں سوتے نہیں اپنے خیمے میں سوتے نہیں اس خیمے میں جاتے اس خیمے میں جاتے اس خیمے میں جاتے اور دعوت اسلام تو ابھی ہم تربیت میں ہیں اس میں کچھ بھی تربیت میں اللہ کرے ہماری صحیح تربیت ہو جائے تو جب نکلیں گے نا تو سیکھنے کو ملے گا سفر سب کچھ سکھا دیتا ہے سفر سب سوچ رہے ہیں نا اس چیز سے میں نے کسی کو اجازت نہیں کیا دل میں رکھا آج چاہا تو بابا پہ عہد میں پیش کر دوں اور آپ لوگ کہیں گے جو کہے وہ تیار نہیں ہو جائے میں پیسے بھی مانگوں گا ٹینشن تو کیا کہتا تھا سب تیار ہے جو دوسرا طرف سے آئے وہ تو ماشاء اللہ اور جو یہاں کے ہیں وزن کے ساتھی ہیں تو وزن میں جوڑے ہوئے چاہتے ہوں کہ یہ بھی باہر نکلے
کیونکہ الحمدللہ بچے ہوئے، بچے میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، چھٹی کلاس ہماری شروع ہوئی، 5ویں پوری ہوئی، چھٹی، اور اب بچوں کا اسکول بھی شروع ہو گیا الحمدللہ۔ کتنی تعداد ہے؟ 83 سبحان اللہ۔ پھر تربیت بھی ہوتی ہے، سیکھا بھی جا رہا ہے، سکھایا بھی جا رہا ہے۔ 3 دن کا قافلہ اس مسجد میں آیا 2 مرتبہ، ابھی بہت کچھ سیکھا، ساتھیوں نے بہت سیکھا، یہ مسجد بڑھ جاتی تھی، وہ تو ماشاءاللہ 10-15 جانے تھے، سب ساتھی جمع ہو جاتے ہیں، محلے والے بھی جمع ہو جاتے ہیں، بیچارے ماشاءاللہ مدینہ کرتے ہیں، مدینہ کرم کی بات ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ خاص بندے جو ہیں، جو میرے خاص بندے جو کہتے ہیں باپو جو مارو جو لوگ ان کو بولتے ہیں باپو جو مارو ہے نا، تو باپو جو مارو آج باہر نکل لو، پھر لٹا لو، پہلا تو پھر دن لو، پچھے پھر لٹا لو، میموری آتی ہے نا، پتہ آپ کی زندگی سے ملتی جلتی ہے، تو انگریز کو بیٹھا کیا، تو میں جو میموری میں بولوں ہماری مادری زبان بھی اور میرے مرشد کی بھی ہے اور موت کے پاپا کی بھی ہے، تو بارہ نکلو ہے نا بھائی، قربانی صحابہ کرام دعویٰ کریا یا رسول اللہ ایسے محبت کرو گا، اللہ نے کہا یار کیوں نہ ہو محبت کرو یار کیوں نہ ہو، کہیں روٹی کھائی نہیں، ہلو بولو آنے کے آزمانو آزمائی جتنی مصیبت تو سنو، صبر کرنو ہے، ثابت قدم لینا ہے، آتی سے پاک جو محبوب تو آنے مطلب کوئی آزمائش نہیں ہے، ایک ریڈی اگر دے گا نا گھن جو ہے تو بولو، ریڈی بننا نا گھن جو ہے تو بولو، گھن جو فکر نہ کرو، باقی بچے جو دوئی جائے کیا تو ابھی نہیں رہے ہیں ریڈی ترتی بھی ہوگی، جمعے کی نہیں سب میں کافی ہے جو بات جنو ہے نے آپ تو آدھات جو ہوتے ہوتے گھرے جنو ہے ترتی بھی ہوگی شورٹ اینڈ سوئی کیا تیار ہے فکرہ دیا سنو تو یہ تو ہم ہاتھ کیا جان کروں گیا میں جو شامل کیا ماشاء اللہ کہ فیس تو ہے نا کھاتوں باتوں سمجھ رہا ہے جو اچھے سیری آپ کے جو اچھے سیری آپ کے جو ادھر کو کہ سیری نہیں انہوں نے سیری نہیں سیری دا رمضان میں رمضان سیری دی سیری نفتاری ہو سبحان اللہ ہوتی سیری دی ہو بھی ہے سیری دی سیری نفتاری ہوئی ہو تو چھبی جانا سبحان اللہ چھبی جو فکر وہ معلوم ہے مجھے پیستا سی آری کے ولاد ہوتا ہے چھبی رمضان وہ ہجا پر 26 سے وہ ساری بنے تھی ماشاءاللہ 23 رمضان میں وہ ساری بنے تھی جو حضور تاج العلماء جو فیضان ہے انہیں کی بھی ولادت کی ہے ولادت حضور غصبہ کی پہلی وہ ساری بنے تھی میں اس دن میں قرآن بھی یا غصبہ ہر وقت مجھے در سے شروع کروں گا کوئی سال پہلی رمضان سے غصبہ سے سالگرہ بنا ہوا سالگرہ گئے برتھ ڈے سالگرہ حضور تو ہم ایک گھرے غصبہ سے سالگرہ بنا ہوا تو کافی علماء کرام ہیمن سوسائٹی کا ساتھی آ گیا آج یہ غصبہ آج جو بیزان ہے مجھے کوئی نہیں پوچھے در سے سالگرہ کرائے ہوتا ہے تو غصبہ کرنے کے لئے آگے جب کی سمجھ بنی ہے تو سمجھے میں علماء ہوتے ہو کہ غصبہ کیوں کرتا ہے غصبہ سے تو ہمیں تو نا اللہ یہ تو ہی ہے ہم انہیں سمجھا اللہ انہیں کے لیے تو شیٹ چھوٹے پر رہتا ہوں ہاں مینیجر بیٹے ہو ہے نا شیٹ بیٹے ہونے سے پانی ساتھ کرنا ہے تو مینیجر سے پانی بنی ہو جاتی ہے مینیجر ہم کے دیکھ دیا مینیجر بیٹے سے پہلا دیا جب آپ کو اتنا معلوم ہوتا ہے انہیں کے لیے حق ملا ہے تو ملے یا تم دو مینیجر سے سارا کام کرنا تو مینیجر سے ملاقات نہیں کرنا ہے نا وہ سب کے اللہ یہ تو یہ کہ تو وہ سب جو وہ مقام ہے وہ سب کھاتا نہ جیسا جڑے تو خود انتظام نہیں کیا اب صحیح میں مجھے بولی جو یا ڈاکٹر دن بھائی جانور بھائی وہ سب جو یہ بھی جا رہا جڑے تو میں کے نہیں جو ہے اب کیا نہیں چاہتی جی دیا کدھر نہیں کتنے دن ہوئے 40 کی دیویا
તો બીજો કોઈ ઈરાદો ન હોય એમની મદદ જો બસ ફેરતી લો કે પોતે શેખી की जबान में तो बोल ये उर्दू बोले तो इसमें इंग्लिश अरब से बोल दे पढ़ लो नहीं आओ पर सीखे लो यहाँ तो उसका क्या कहता बेटे तो तू भी कर आने क्या शादी की गुजरी गया अल्लाह से क्या तुम काते रहने तो खाएंगे क्या तुम काते रहने तो खाएंगे क्या तुम काते रहने तो खाएंगे क्या तुम काते तो के मिट्टी कसम खाएंगे तो के मिट्टी कसम तो अपन काते खाएंगे भैया अपन काते खूब खाएंगे कसमें दे हमारे इमाम ने ना इमाम ने सुना झूमी दिया कसमें दे के खिलाता है मां तो ऐसे ना मेरा वीरा खाएगी मेरा वीरा तो मते वार किया सो दफा वार किया खाएगी ना उन्हीं का करो कि उनको पेट दुखनो भूखो किस उम्र मां प्यार करते ना इतना विप्रो प्यार करे पाके देखा है तो लेकिन अल्लाह करो क्या पाके रो रहा है जो पाके खोली ये तो पाके घर में ये तो ये पाके जिंदगी से भी बचाए तो आज रखो सुभान अल्लाह और अपनी तारीफ भी नहीं करता पहले तो फतवा लगाम था इस शिर्क पे उसका के मनंदा रब के मनंदा अरे रब तो पहला है उस बात जो भी ऊंज रहा है जो बता जो ऐसा काटे वाले जो ऊंज रहा है सिंधी जो भी ऊंज रहा है मुआते ने जो भी ऊंज रहा है अपनों को बने के पानी नहीं हुआ सुभान अल्लाह हिंदुओं के भी ऊंज है तो काफी के भी ऊंज है तो मुसलमान के भी ऊंज है तो उस बात के लिए तो कितनी बड़ी बात है उस बात के लिए तो उस बात दिल खोली में गिनता है दिल खोली में बात करता है ना ये तस्वीर जो है उल्मा करना सुभान अल्लाह तो उस पर भाई मेमणे जे घरे में आप तो बचपन से डालो मेरी दादी के मेरी नानी के मुझे भूइये के काकी के वडी माए के नारो बच्चों अच्छा कौन मत या गोस्पा ए गोस्पा या गोस्पा ए गोस्पा या जनाब सईदा भक्तोड़ी ने होकर उन लोगों का झगड़ा हुआ तो स्कूल में तो या जनाब सैयदा भक्तोड़ी ने होकर मुझे हंसते मुझे माँ इमाम नामी बदे थे इमाम हुसैन जी नामी हिफाजत उन्हें नकली पाई होनी थी मेरा पाई होती थी मतलब पाई होती थी नकली पाई होनी थी तो बंदे जब स्कूल से अच्छा ना गट खोले पहला પછી બેગ કિને પછી કપડા તૈયાર કરી કરે સુવા मां भी मां होती है मां के कोई ना पे की बारी भी क्यों नहीं मां नहीं बड़ी तो स्कूल से अच्छा ना पहला मैं जब मां जो भी खोले रामदेव में विने किचन में रामदेव में विने क्या रखी है ऐसे खबर में तो वो बोले तो वो जमा करे जनाब को जमा करे मोरा बच्चे ना याद कर ये सुनो से दस्तूर है मुझे दादी रोजाना रात जो या शेख या गोस्पा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ी रसूल दादी तो ये दस्तूर है मेमोरी जो मतलब पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कोई सोच सका शुरू तो अपनी दादी थी ना तो शुरू तो जाए बात है कल में आम भी दो में आगे उस पर तो मुश्किल है बताने जो करो गाली से करूँगा अच्छा लो ये खुद हिदायत करनी है ना 5 टाइम में समझाना तो ये तफसीर बोले तो भाई उन लोग है ना तो 5 तफसीर इतना जवाब दे जाते हैं जवाब दी को दे दी कोई बात नहीं करम आएगी जी से बोल सकते यानी कुरान पाक में लोगों में ना जाए तो से मुंह बोलो तो कालू सलाम दूर से सलाम करो बस ओ सलाम ये जवाब दे तो पानी करेंगे ऐसा देखना थोड़ा उस पर जो मैदान इब्रो का है शुरू किया आला हजरत का नाम और सत्तर जो उन्होंने दो बोल आला हजरत ने करने पहले वो सत्तर छोटी बिंदी का पर मालूम तंदूरी मान रखी जो बाकी जो तो वाटर मध्य थोड़ा झगड़ो की जो तो मेरे पापा के मिली जो जिसे के मिली जो तो घर के दिन आ गया दादी के दिन दादी जुमी मां जुमी पूजो दुनिया तो ये हरो इसको लिखे हुआ है ये मतलब का बड़े नहीं है कोई तो ना वो हम गलत आवाज इसका में बहुत आरोप करे फजल ईमान जो हमारे पाले इमाम जो नाम तो हमें जो हो दर्शो तो हो
الحمدللہ ابھی بھی سیدھی ہوئی تو غالب ہو جائے تو آپ چاہیں تو چلے نہیں جائیں تو سکھانا نہ مل جا دے جائے بڑھو سکھل نہ مل جا پیسے کے فکر نہ کر جا ہو ملے تو جا ایسے تو ملے نہ تو کوئی سیٹ نہ تو نکالے کوئی سیٹ تو نہیں نکالے تو سیٹ نکلو نہ کر سیٹ پہ بیٹھو ہوئی تو کوئی سیٹ نہ تو اپنا مجھے 3000 روپے کیوں ہوتا ہے دعا کر جا اللہ قبول کرے آج اے ڈاکٹر اللہ پہلا قبول کری تو جیب سے بچی نکلیا یہ تھوڑی نکلیا اللہ پہلا قبول نہ کرے تو جیب سے نکلیا بھیجا ہو اللہ قبول کری برکت ہو لیے تو سبحان اللہ تو فکر تو بات کرنے کی نہیں اللہ راہ میں لگی ہوں صدیق اکبر فرماتا جو اللہ کے راہ میں لگی نہ تو اللہ ان کے قوم میں لگی نہ تو یہ تو پاکے فکر کرنے کی آئیت نہ یہ تو لکھے ہوئے ہے تو ملنا پاکے بیابی وہ کی بھی ہوئی اور پاک کو کرتے یہ پانچ پیٹ کو نہیں بنائے قبر کی مرتی بھرنی تو سبھی سے نکلو ایک مزہ آئی آؤں جی بڑا سفر کرو میں دعوت بڑا سفر کرو اندر رسیم کے ویڈیو میں پانے کراچی میں نور شہید مسجد بالی شاہ نور تو لڑکانہ کرو بڑا مجھے سفر کرو یہ مرشید کی جگہ میں ہوں اور پھر چپل کے بھولنے نہیں ہے چپل نہ پیدا ہوئے جوانی بھی جوش کو ہوش میں بھی ہوش ہو لوگ میں بتاؤ جوش میں بھی ہوش میں بھی ہوش آئے بھی نکلو نکلنا ڈاکٹر صاحب جو مشہور کروں تعاون کروں کہ مجھے خواہش ہے کہ مریم مسجد میں ہوں خدا جو ہے علامہ صاحب شاہ صاحب دعوت اسلامی جب مغل نہیں ان سے کسی کو سکھا جاتی بھی لاؤ جو سکھا جاتی بھی نہیں اچھی اور سکھو 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 مرن مرن سے پہلا بھی عالم نہیں بنی انہوں بچہ دے دینا ہے نا باقی نہیں سکھایا ہے تو ہم چاہے تو سوسائٹی دینا سوسائٹی میں بابا آ گیا نا تو مسجد میں نماز پڑھنا ہوا پورا سب سے کاٹنے جا شروع کر دیا پورا جو پیدا کر لیا بارو بارو کی ماشاء اللہ تو اس طرح مسیح نہیں پیدا جا پیٹ اپارنا ہوا اور صاحب بھائی ہونا ہوا یہ والا کرنا ایک ہی بات ہونا ہوا اب کے ہونا ہوا بدم جانے صدر ہوا اجی بھی ماشاء اللہ ہم نے تو ویلکم کرا اکثر دعوت کیا تو ہے کہ بابا جمہوری کو سبحان اللہ تو نکلو آج پیٹو نہیں اپارنا کپڑا بھی آئے ہوگی وہ کارے سوسائٹی بازو میں محمد سوسائٹی بازو میں سارے پھر کو اپارنا ہوگا لیکن ہپو نہ پاتے ٹنگ کو دے ہوئے اگر بادشاہ کا عزت سے مل جاتے ہیں عزت سے رہیں گے عزت سے یہاں میں پچھی بھر وہ مسجد میں نماز پڑھوں گا عجیب موقع ملے تو نماز پڑھا تو پچھی بھر کا احتکام بھی کروں گا عموماً جو وہ سوسائٹی آ گئی اس جگہ سے آؤں الحمدللہ پورا جمعہ پڑھ لو پورا عید پڑھ لو پورا مہمان پہ یہ نماز جنازہ دے جاتی ہے پتے پتے معاملہ خود مسجد میں کیا ماشاء اللہ سبحان اللہ اب آج تو ہندری ہوگا پنجی ور کہ مریم مسجد میں ہم احتکام کروں گے پنجی ور کتنا ہمیں بیٹھوں اتارنے چاہتے ہیں پنجی ور 100 ور میں سے پنجی نکالو پنجی کچن کا نکالو پنجی ور اپنی پاؤ سبھی گزار دے دوں پاؤ سبھی تو اگار بھی بہت پہن رہا ہو وہ اگار بھی بہت پہن رہا ماشاء اللہ ہمیں تو علم بھی بتائے بھی ہوئی میرا پہلے پتا کرتا ہے راشن صاحب مجھے گھروں سے سیکھیا ہمیں 2 منٹ تم کو گھروں دعا دی અને પા વધારે વાત નહીં કરતા કે લગન મેળી લે ઘરે ઉડીને કાજા ખેતો પી જાના બાઈક બકે સાથ કાજા એટલે સોચતા है बहुत किया गया कोई करना है कोई मुसीबत होए ना तो सोचो करो અને मुश्किल रास्ता दूर हराम का भी पाके ने मसला भी हल करंदा आए पूरा जिक्र कर रहा है तो क्या अब्दुल कादिर है जो टेंशन नहीं करनी है आए बोलते मिकी अगर आए सारा कपोता इतरो कपो शरीयत की पाबंदी करो आप पूरी नमाज ना पढ़ो अरे फिर पूरी नमाज ना पढ़ो आप पूरी नमाज ना पढ़ो शैतान बेकार की कोशिश करी लेकिन अल्लाह की मदद से बची लो अल्लाह की मदद से बची लो बेटा अरे तक छब्बी जाना इतना आलू भाई मरियम असलम भाई कहाँ है हाँ नहीं क्या सोसाइटी का बजट का मैं मौका मिलो तो आओ भी ऐसे
کیا قیام نہ تو کری دیگا ہم تو عشاء کی نماز میں ماشاءاللہ ہے نا میں جتنی ہمت کو نہیں ارے حکومت تو اچھے دیتا ہے آپ آج امام بنواتا نا ضعیف مانا یہ ظالم دے ان کی راہ میں دھکا لاتا ہے تو کار تو مجھے کیا عالم ہو کہ مجھے پوتے جو ہوش نہ ہو بس نماز عشاء پڑھوں گیا ہوش میں میرے بعد مجھے خبر نہ اور اگر اور بھی کیونکہ آپ یہ کام ضرور فون کرو مجھے خبر بھی جو فون ہو آپ واپس فون کریں گے معذرت کرو کان جب یہ کنڈیشن کرو گی خبر آئے تو وہ جانا مجھے دور والے پکڑی رکھتے ہو لیکن اچھا یہ بابا جو کہ ہے نا اچھا ہم اسپتال ہو نا چار کے آنا بند ہو چھوٹے کہ ہم مایوس بھی جو ہو بیٹا سوئیو بولتا ہوگا سوئیو بولتے سے جو بچہ کرے ہوتی ہے بھائی صاحب تشریف جو روبوٹی ہوتی ارے جو ہوست بنائے روبوٹی ہوتی یہی جو اکڑوں نکلو پھر آگے اکڑوں بھی کہتے ہیں جو مینو نکاری ہونا مجھا ہلو بچی تو جو اتنا بنی آگا ڈاکٹر بھی سمجھی گیا نقصو بھی سمجھی گئو اے بارہ نکلو یہ نکلو جانے کیس سے بارہ نکلو اللہ بچا اللہ بچا میرا مجبوری بھی رہی نکلو نہ یاد لو تو ٹیک ہوتی ہے کام میں یہ کنڈیشن وہ کرا وہ طریقے سے وہ کرا تو پریشان ہو آپ جو آئیں گے جاری رکھوں گا اور سنو دو بچے پورا تو کراچی سے جو نہیں ہوگی نہیں تو پھر کھانے سے لیکن لوگ بابا خراب کریا کال نارو اچھا نارو تو بات آج ہم گڑبڑی بھی ہوگی یہ جو کہ ہوش نہ ہو مجھے نماز تو ہم بڑے پوری پڑھو بجو نماز تو الحمدللہ بجو پڑھو عید تو کرم ہے عید تو کرم نماز نہ چوکی قضا بھی آتی ہے باطاقت پڑھو الحمدللہ بولی میں نہ دو کہ شلوار بدلنا نہ شلوار بدلنے والے بات روم کے دروازے بڑے پھولو رکھو لیکن آؤ کوئی کیسے بھی نہ لو ہوتے کچھ چاڑا ہوتے کچھ وضو کر دو اب وضو میں کیا کریں آپ لوگوں بچہ کرائے نہیں ہے لیکن آؤں طاقت کو دے اللہ آؤں تو یا اللہ کی بس پروردگار میں قدرت کی ذریعہ ایمان میں ثابت کرتی نہیں رکھتی بس تو ٹھیک جو ہم چینوں کی لیکن انشاءاللہ ساروں کی گھٹ پر خود پر ماننا مجھے موری ایمان کے ساتھ ماننے تو کون نصیب تھی نہیں بچی کو پھر باتیں باقی ہے دو کی بڑھ تو لگتے کی یہ شو ہے 40 برس کے بعد تو یہ پچھر گیرا کرنا جوانی میں خبر نتی تو خدا میں کیتا جوانی میں خبر نتی بولتی تو یہ 40 برس کے بعد بولتا ہے نا ہمیں انہیں نہیں بولو سبحان تو غلطی دی تو معاف کر دیں لیکن ہم نے بیمان دیا ہے نا فخر ہے سندھی کے بھی فخر ہے آپ نے سندھی کیا میرا دیا تو اکثر سندھی بولا تو ویلکم بنی کرے آیا ناک پڑا تو منصبہ تو مولا مدین رو دیکھا وہ بنی ماں سبحان اللہ اس پر شان بھی بیان کرا تو میموری میں سندھی میں بہت سے جا مرید چلو پڑھی بھی ہوتا میری بات کا شاہ حضرت اللہ علیہ السلام پڑھی نہیں کہ چھوٹے چھوٹا ہے پتی بیا پروگرام آئے اس کو لے کر کے کرے ہوئی ہے بھائی بچے کا ہے نا ٹھیک ہے نا بہت سے جا مرید نہ کر جا مرید یہ بھی مشکلات میں مگر بہت جا مرید غم نہ کر بہت جا مرید غم نہ کر پیر میں کنڈو لگے کنڈا بولتے کاٹے گا نوی میں کنڈو بولتا سندھی میں بھی کنڈو ہمارے پاس میموری بول ہوتا ہے گھر میں بھی بچے یہ بیٹی کی پڑھائی ہوئی جو پڑھو منا ہے پاپ ہوتے بچے بچے پہ ٹوٹا بھائی پڑھو اسکول میں انگلش پڑھو سارے تعلیم دلوں کو مانا ہے آپ بھی کیا پڑھائے تو آپ چاہتے ہو اسکول میں بچے نکلا تو کہ بھائی تیرے زبان جو ہے انٹرنیشنل آج یہ پیمن زبان مادری زبان ہے نہ سندھی زبان پانی مادری زبان ہے اردو زبان پاتے ملک کی زبان ہے انگلش زبان پاتے انٹرنیشنل زبان ہے انگلش بھی بولو اور انگلش لفظ صاحب ہے گھر میں بولا ہے گندا ڈیلی تو بھائی گھر میں ہیرو گا ڈیلی سینے پانی زبان ہے اگر ڈیلی پائیں زبان دے دوں گا پھر ادھورا ڈیلی آنے کے پاس کروا دے گا ڈیلی بنے کال پہ دوں گا
تو گوشت جا مرید غم نہ کر، گوشت جا مرید غم نہ کر. پیران نے یہ تو کہ وہ ویڈیو ہے تو بھی چکے بیٹھے یہ منگتا ہندو منگتا اندرا گاندھی جو بھی نا وزیر اعظم جی پاکستان انڈیا یہ جڑے خواجہ غریب نواز سے ہوندے نا یہ ساڑی نہ رکھنے بھی پتو مسجد نہ ہوتی بھی یہ جڑے غریب نواز سے ہوندے بھی تو یہ ساڑی کھولے پتے رکھے تم تو بیٹھنے بھی تو ہندو کے مطلب بزرگ منگتا خواجہ غریب نواز سے اج بھی دکان بات میں کھولن تھا چوکھٹ اڑا رکھا چوکھٹ سے چابی رکھا تھا دکان میں پانچ تو ہے ہزار والے کو بھولی گیا نہیں تو چابی بھی چھپائے نہیں ہوتا چھپائے نہیں ہوتا ارے ہوتا رکھے نہیں ہوتا تو بندی نہ کریں گے تو کنی نہ ہونے ڈپلیکیٹ نہ بنے ڈپلیکیٹ نہ بننے کے لیے یہ تو بھائی رکھے گنتا ہندو رکھے گنتا مسلمان تو کے تو اس پر کا نام لینے والا تو کے تو وہ ہے یہ رکھی مدد گورن چھڑے جس پیرا نے پیر کے چھڑے جب پیرا نے پیر کو بھر کے تو نا تو پیرا نے پھر نہیں وقت کرتے ہوتا اللہ سے باتوں کر کے اللہ نے کسی طاقت ہے کہ میرے مجھے مشرق میں اور مغرب میں مجھے مدد دیتی ہوں نہیں وقت کا مدد عبد القادر تو کبھی نہیں آتی رکھ عبد القادر تو کبھی نہیں باتوں کبھی عبد القادر سبحان اللہ یہ رسی مدد گھوڑن چھڑے جس پیرا نے پیر کے گھوڑے قرآن پیرا نے پیر کے چھڑے پہنچن دو مدد کے اندر غوث جا مرید بھائی چوکتا بھائی زندگی میں پیر میں کو کنو لگے دم کرم دا اگے وہ اٹھا تو گئے تو دیا سب کی انہوں نے خبر ہے ہر چیز کے جانن کا بہت پاک انہیں خبر ہے بتے مجھے پولیس کے پمپ میں کانٹو لگی ہوئی تو یہ بولن بھولی رہا ماں چار پانچ بچہ ہوتا چار پانچ کے ساتھ رمے گیا ہوتا اپنے تو ماں مما ممی اچھا درد ہو رہا ہے نا ماں پتے پر بھوگے تھی کیونکہ بولتے اوڑنے جو خیال ہے انہوں بچہ میں تو پر ہوئی ہوئے اوکے کوئی خبر پہل نہیں آتا یہ تو چھوکرے کو اوپر ہی نگری جو یہ ماں گھر سے ہڑی بھگے تھی یہ ہوش ہے انہوں ماں کے ناچے ہے نا بھائی تو ہوش پار کس سے ہوتا ہے ماں سے ہوتا ہے یہ بگنتا ہے ماں فوراً جب وہ باقی بگل رہتا سبحان اللہ پیر میں کو کنو لگے چھوٹا جہاں سبنتا پھر سے سچی پوندی خبر پھر سا پوے سچی خبر غوث جا مرید کم نہ کر یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی مرحبا سلام علیہ مرحبا مرحبا سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ نبی الہدی سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید سلام علیہ مقصدی یا حبیبی ومن
نثارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں ایک جان کیا میں اگر وہ کروں آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں انکا وفا کے پھول چڑھانے کے لیے آئے ہیں، وفا کے پھول چڑھانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے بابا کو منانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے بابا کو منانے کے لیے آئے ہیں، تمہارے در سے نہ جانے کے لیے آئے ہیں، تمہارے در سے نہ جانے کے لیے آئے ہیں، کہ راز عشق کا پانے کے لیے آئے ہیں، کہ راز عشق کا پانے کے لیے آئے ہیں، لیکن معراج عبادت کی تمنا دل میں جبھی کو در پہ جھکانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے بابا کو منانے کے لیے آئے، کرم ہو ان پہ بھی بابا عمر تمہارے گدا، کرم ہو ان پہ بھی بابا عمر تمہارے گدا، یہ بگڑا وقت بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے بابا کو منانے کے لیے آئے ہیں، قبول حاضری کر لیجئے بہر گنج شکر، ہم حال دل کا سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم حال دل کا سنانے کے لیے آئے ہیں، بس ایک تجھ پہ نہیں فیض اور عطا محمود، بس ایک تجھ پہ